أما بعد قال تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العلي العظيم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے. محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے. یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد ہے متاع عالمی ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما موقر محترم مبجل علماء کرام, اساتذہ فضل و کمال, آس پاس سے اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان اعزام, طلبہ عزیز, ہم اور آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں اور جس شریعت کا دم بھرنے والے ہیں, وہ نبی بھی آخری نبی ہے اور وہ شریعت بھی آخری شریعت ہے. اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الادیان بھی ہیں اور خاتم الشرائع بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان پہاڑوں کی بلندیوں سے کروایا گیا اور پھر بتسلسل علم نبوت, نور نبوت, فکر نبوت, روح نبوت کو منتقل ہونے اور منتقل کرنے کا سلسلہ من جانب اللہ اپنے حفاظتی انتظامات کے ساتھ مختلف مقامات پر قائم کیا گیا. سلسلہ مکہ المکرمہ سے شروع ہوتا ہے. ارقم ابن ارقم کے گھر سب سے پہلے علوم نبوت کی درسگاہ سجتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں تو یہ درسگاہ صفہ کے چبوترے پر قائم ہو جاتی ہے. اب ایک بات میں یہاں اپنے ان طلبہ عزیز سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں کہ اب آپ کو امت کے حوالے ہونا ہے. امت کی نگاہیں آپ کے منتظر ہیں. جہاں رہیں سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, آپ کے حالات زندگی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کی سیرت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے, ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. آپ میدان عمل میں قدم رکھیں گے تو کہیں آپ کو وہ تقاضے پورے کرنے ہوں گے جو مکی زندگی کے تقاضے ہیں, اور کہیں آپ کو وہ تقاضے پورے کرنے ہوں گے جو مدنی زندگی کے تقاضے ہوتے ہیں. اپنی نظر میں وسعت ہو, سوچ میں ہماگیریت ہو, سیرت پر گہری نظر ہو. جہاں مکی دور کے تقاضے ہیں تو وہاں اس کے مطابق, اور جہاں مدنی دور کے تقاضے ہوں تو اس کے مطابق ہمارا اور آپ کا کردار اور عمل اور اسوہ ہونا چاہیے. صفہ کے بعد پھر یہ علم منتقل ہوا سمرقند و بخارا, کوفہ اور بصرہ اور شام سے ہوتے ہوئے پھر یہ علم کا سلسلہ ہمارے ملک میں پہنچا. دہلی کی علمی درسگاہیں قائم ہوئی, اودھ اور مالوا اور ٹونک کی درسگاہیں قائم ہوئی, اور پھر وہ نسبتوں کا تسلسل دہلی کی درسگاہوں سے, جس کو نسیم احمد فریدی نے کہا تھا ساقی دہلی کے مستوں نے بعرض دیوبند جب رکھی تعمیر میخانہ بطور یادگار, تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی درسگاہ کا وہ نور اور
ان کا تدریس کا انداز دارالعلوم دیوبند نے اس کو پوری طریقے سے جذب کیا، اور پھر دارالعلوم دیوبند علم نبوت کا، نور نبوت کا، فکر نبوت کا ایک مرکز، ترجمان اور پاسبان کے طور پر اس ملک میں نہیں ایشیا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ابھر کر سامنے آیا۔ چراغوں سے چراغ چلے، نسبتوں سے نسبتیں جڑی، اور یہ ہمارا دارالعلوم پوکرن، یہ دارالعلوم دیوبند کے واسطے سے یہ کوفہ اور بصرہ اور بغداد اور سمرقند اور بخارا ہوتے ہوئے یہ سلسلہ پھر صفہ کے چبوتروں پر اور ارقم اور دار ارقم تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نسبتیں مبارک فرمائے، اور سال بھر یا یوں کہا جائے کہ 9 سال یا اس سے زیادہ 13-14 سال کا عرصہ آپ نے اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے گزارا۔ یہ جو ہمارے قابل تشریف فرما ہے، پہلی سب سے لے کر کے آخر تک ان کے سینوں میں جو نسبتیں ہیں، ان میں کوئی حضرت شیخ الاسلام کے شاگردوں کا شاگرد ہے، کوئی حضرت شیخ الہند کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ ایک نسبت یا 2 نسبت سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی علیہ رحمہ تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث محترم المقام حضرت قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم ایک واسطے سے حضرت شیخ الہند تک، اور پھر شیخ الہند کے واسطے سے بانی دارالعلوم دیوبند تک پہنچتے ہیں۔ یہ نسبتیں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں، ان نسبتوں کا تقدس برقرار رکھنا یہی ہماری اگلی زندگی میں ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اب میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے پروگرام کی اگلی کڑی کو پیش کروں، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ محسنین جن کی فکروں سے، جن کی کڑھن سے، جن کے رونے اور دھونے سے، جن کی آہوزاری سے، اور جن کی صبح کی گرم گرم آہوں سے، سرد آہوں سے یہ ادارہ اور یہ رونقیں قائم ہوئی ہیں، ان کو بھی یاد کیا جائے۔ دل ہی دل میں سب دعا کریں کہ ہمارے وہ تمام محسنین جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، حضرت محتمم حضرت بانی ادارہ سے لے کر کے اور موجودہ دور تک کے جتنے خدام ہیں، جن کے نام کو، جن کے کام کو اللہ خوب جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو ملت کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کو درجات عالیہ سے نوازے، کروٹ کروٹ ان کو چین و سکون نصیب فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا ادارے کے موقر اور محترم استاد محترم المقام جناب قاری نور محمد صاحب